بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آؤٹ میں مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم آئے دن آپ کے لیے نئے نئے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ مشہور و معروف جانور یا پرندے سے متعلق ہے۔ دونوں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے مختلف اسما ہیں اور عمومی طور پہ ہر آدمی اس کا کھانے میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ گھروں میں پالنے والا بھی یہ جانور یا پرندہ ہے۔ الدجاج اس کو عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو مرغی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو ہن کہا جاتا ہے، HEN ہن۔ اس کے متعلق یہ ویڈیو ہے۔ اس کی تعبیر، اس کی خصوصیات، اس کے فائدے اور اس کے انڈوں سے نر اور مادہ کی پہچان کرنے کا طریقہ اور اس سے متعلق حکایات اور واقعات اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سب انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تو دیکھنے والے سننے والوں سے یہ گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ الدجاج یعنی مرغی، دال پر زبر زیر پیش تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے مراد مرغی ہے۔ اس کی واحد کے لیے دجاجتن بھی آتا ہے، پھر یہ آہستہ چلتی ہے۔ مرغی کی کنیت ابو الولید، ام حفصہ، ام جعفر، ام عقبہ، ام احد و عشرین، ام قوم، ام نافع وغیرہ آتی ہے۔ جب مرغی بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کے انڈوں سے مادہ تولید ختم ہو جاتا ہے اور اس کے انڈوں سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے۔ مرغی کی ایک عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ جب اس کے پاس کسی درندے کا گزر ہو تو یہ خوفزدہ نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کے قریب سے گیدڑ کا گزر ہو تو یہ خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ کسی مکان کی چھت یا دیوار پر ہی کیوں نہ بیٹھی ہو، فوراً گیدڑ کے سامنے گر جاتی ہے۔ مرغی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بہت کم سوتی ہے، اگر اسے نیند بھی آ جائے تو بہت جلد بیدار ہو جاتی ہے۔ مرغی کی نیند اور بیداری کی مدت صرف اور صرف اتنی ہے جتنی دیر میں سانس کا آنا اور جانا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قلت نوم کی وجہ اس کو اپنی جان کا ڈر ہے، چنانچہ مرغی اپنی حفاظت کے لیے یہ ہیلہ اختیار کرتی ہے۔ یہ زمین پر نہیں سوتی بلکہ کسی بالا خانہ یا دیوار یا ان جیسی کسی چیز پر بیٹھ جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اپنی عادت کے مطابق مرغی خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ مرغی کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو ان پر بال اوپر پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، اس لیے وہ فوراً چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ شروع میں بہت خوبصورت اور ہوشنما معلوم ہوتے ہیں اور جب انہیں بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، لیکن جو ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کی ہوشنمائی میں کمی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ سوائے ذبح کرنے اور انڈے حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مصرف کے نہیں رہتی۔ مرغی فطری طور پر مشترک الطبیعت واقع ہوئی ہے کیونکہ یہ گوشت، مکھیاں اور روٹیاں وغیرہ نہیں کھاتی ہے۔ انڈے کے اندر بچے کی جنس کیسے معلوم کی جائے؟ انڈے کے اندر جس بچے کی جنس معلوم کرنے کا طریقہ یہ کہ انڈے کو غور سے دیکھا جائے، اور اگر انڈا مستطیل اور محدود اطراف ہے، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہے اور کنارے دبے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرغی ہے، اور اگر انڈا گول اور اس کے کنارے ابھرے ہوئے ہیں تو اس کے اندر مرغ ہے۔ انڈے سے بچے نکالنے کے دو طریقے، ایک طریقہ یہ کہ مرغی خود انڈے سے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ انڈوں کو کسی گھاس یا کوڑی جیسے کسی چیز میں دبا دیا جائے۔ مرغی 10 ماہ انڈے دیتی ہے اور سردیوں کے 2 مہینے انڈے نہیں دیتی۔ انڈے کی پیدائش 10 دن میں یہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتی ہے۔ مرغی کے پیٹ سے نکلتے وقت انڈا بہت نرم ہوتا ہے، پس جب اس کو ہوا پہنچتی ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے۔ انڈے سفیدی اور زردی پر مشتمل ہوتے ہیں، اور سفیدی پر ایک باریک جھلی ہوتی ہے اور زردی ایک نرم رطوبت ہوتی ہے جو جمے ہوئے خون سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے انڈے کے اندر بچے کو غذا پہنچتی ہے، جبکہ سفیدی سے بچے کی آنکھ، دماغ، سر بنتے ہیں، باقی سفیدی بچے کی کھال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح زردی سکڑ کر اور جھلی بن کر بچے کی ناف ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے بچے کو غذا پہنچتی ہے، جیسے کہ سارے بچے کو ماں کے پیٹ میں اس کے خون سے ناف کے ذریعے غذا کی تقسیم ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات ایک انڈے میں 2 زردیاں ہوتی ہیں، پس جب مرغی انڈے کو سیتی ہے تو اس میں 2 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تحقیق اس کا مشاہدہ ہوا ہے کہ انڈوں میں سب سے زیادہ لذیذ غذائیت سے بھرپور انڈا ہوتا ہے جس میں زردی بکثرت ہو، اور جو انڈا مرغ کی جفتی کے بغیر یعنی خاکی بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں غذائیت کی مقدار کی قلیل ہے، اور ایسے انڈے سے بچے پیدا نہیں ہوتا۔ عموماً بچہ اس انڈے سے پیدا ہوتا ہے جو چاند کے گھٹنے کی مدت میں مرغی دیتی ہے۔ اس کے برعکس جو انڈا وائول مادے میں دیا گیا ہے وہ رطوبت سے بھر جاتا ہے، اس لیے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ نر اور مادہ کی شناخت کا طریقہ
بچے کی پیدائش کے 10 روز بعد یہ معلوم کیا جا سکتا ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ جب بچہ 10 دن کا ہو جائے تو اس کی چونچ پکڑ کر اس کو لٹکایا جائے، پس وہ حرکت کرے تو مذکر ہے یعنی مرغ ہوگا، اور اگر حرکت نہ کرے تو پھر یہ مادہ یعنی مرغی ہے، ایک طریقہ اس کے لیے ہے۔ حدیث میں مرغی کا ذکر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغنیاء کو بکریاں، فقراء کو مرغیاں پالنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب امیر لوگ مرغیاں پالنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بستی کی ہلاکت کا حکم فرماتا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے اس اسناد میں علی بن عروہ دمشقی ہیں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے عبداللطیف بغدادی نے کہا کہ امیر لوگوں کو بکریاں پالنے اور فقیر لوگوں کو مرغیاں پالنے کا حکم دینے کی حکمت یہ کہ ہر قوم اپنا معاملہ اس کے حساب کے مطابق اور اس کے مطابق اس کی روزی کا معاملہ ہے، اور اس حکم سے مقصود یہ ہے کہ کہیں لوگ ترک نہ کرتے اور اس تدبیر سے گناہ کنارہ کشی اختیار نہ کرے، کیونکہ کسب پاکیزگی اور قناعت کا سبب ہے۔ پس بعض اوقات پاکیزگی اور قناعت، بعض اوقات اس سے آدمی غنی ہو جاتا ہے، اور کسب کو ترک کر دینا بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور لوگوں سے سوال کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جب امیر آدمی مرغیاں پالنے لگتے تو اللہ تعالیٰ آبادی کی ہلاکت کا حکم فرماتے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ امیر آدمی وہ کام کرے جو فقراء کرتے ہیں تو فقراء کی معیشت کے اسباب معطل ہو جائیں گے، اس طرح ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو جائے گا۔ اور بھی مرغی سے متعلق بہت ساری حکایات بھی ہیں، اور اس میں ایک کرامت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی بتاتا چلوں۔ ایک عورت اپنے لڑکے کو لے کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میں دیکھتی ہوں کہ میرے بیٹے کا دل آپ کی جانب مائل ہے، اور تحقیق میں نے اس کو اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی لیے خارج کر دیا، پس آپ اس کو قبول کر دی، پس آپ نے اسے قبول کر لیا اور مجاہدہ اور سلوک و طریقت کا حکم دیا۔ پس کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں شیخ کے پاس آئی، اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ بہت کمزور بھوکا رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہوا ہے۔ نیز اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بیٹے کے لیے جو کھانا لایا گیا اس میں صرف جو کی ایک روٹی تھی۔ پس وہ عورت شیخ کے پاس گئی، پس اس نے آپ سے کہا کہ حضور تحقیق شیخ نے مرغی کا گوشت نابود فرمایا۔ اس نے کہا حضور آپ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، میرے بیٹے کو جو کی روٹی کھلاتے ہیں۔ پس آپ نے ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کے کہا قومی باذن اللہ تعالی یحیی العظام وہی رمیم، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جائے جو کھوکھلی ہڈیوں کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ پر مرغی صحیح سالم کھڑی ہو گئی اور چیخنے لگی۔ پس شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا اس عورت سے کہ جب تیرا بیٹا ولایت کے اس مقام پر پہنچ جائے تو یہ اپنی حاجت کے مطابق کھا لے گا۔ پہلے زمانے میں لوگوں میں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، اس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی ہوئی، پس اس ایک سائل اس کے پاس آیا، اس نے سائل کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، حالانکہ وہ آدمی بہت مالدار تھا۔ پس اچانک اس آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہوئی، اس کا مال ضائع، اس کی بیوی کا دوسرے سے نکاح ہوا۔ پس ایک دن اس عورت کو دوسرا خاوند کھانا کھا رہا تھا، اس کے سامنے ایک تلی ہوئی مرغی رکھی، ایک سائل ہے، تو اس نے بیوی کو دی مرغی سائل کو دے دو۔ پس عورت نے مرغی سائل کو دے دی اور سائل کی طرف غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ سوال کرنے والا شخص اس کا پہلا شوہر ہے۔ پس اس عورت نے اپنے دوسرے شوہر کو اس واقعے کی خبر دی۔ پس اس عورت کے دوسرے خاوند نے اللہ کی قسم میں بھی تو وہی مسکین ہوں جس کو تمہارے پہلے شوہر نے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دیا، بس اللہ کی نعمتیں یعنی اس کا مال، اس کی بیوی مجھے عطا کر دی اور میں ان کا اہل ہوں، اس لیے ہوا کہ پہلا شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا۔ تو یہ دو حکایاتیں بھی میں نے آپ کے بیان کی۔ حکم کیا ہے؟ شرعی حکم اس کا یہ ہے مرغی حلال ہے۔ حضرت زید بن مزرب کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے، آپ نے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگایا جس پر مرغی کا گوشت تھا۔ پس قبیلہ بنی تیم اللہ کا ایک آدمی جو شکل و صورت سے غلام معلوم ہوتا تھا، پس جب اس نے دسترخوان پر مدعو کیا پس وہ کترانے کی کوشش کرنے لگا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بلا خوف و خطر آؤ۔ اس میں نبی علیہ السلام کو مرغی کا گوشت تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2-3 فقہی مسائل بھی سن لیں مرغیوں سے متعلق۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو نے یہ مرغیاں فروخت نہ کی تو طلاق کے پاس اگر اس عورت نے مرغیاں ذبح کر دی تو اس پر طلاق پڑ جائے گی، اگر اس نے مرغی کو زخمی کیا پھر فروخت کیا تو پھر طلاق باقی نہیں ہوگی۔ تو یہ مرغی سے متعلق تھا۔ مرغی کی طبی خواص کیا؟ مرغی کا گوشت معتدل ہے، بہت عمدہ ہوتا ہے۔ نوجوان مرغی کا گوشت کھانے سے عقل اور منی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے آواز بھی صاف ہوتی ہے، لیکن یہ معدے کے لیے مضر ہوتا ہے، خصوصاً ریاضت کے عادی افراد کے لیے مضر ہے۔ بس اس
مضرت کا ازالہ اس طرح ممکن ہے کہ اس کو کھانے کے بعد شہد کا شربت پی لیا جائے، اس سے غذا میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے تو معتدل مزاج والوں کے لیے مفید ہے۔ نیز نوجوان افراد کے لیے نوجوان مرغی کا گوشت موسم ربی میں موافق ہوتا ہے۔ پس اس بات کو جان لیں کہ مرغی کا گوشت معتدل ہوتا ہے، نہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ سفرہ پیدا کرے، نہ اتنا سرد کہ بلغم پیدا کرے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ بھی میرے لیے بات باعث حیرت ہے کہ عوام اور اتباع اس بات پر کیسے اجماع کیا کہ مرغی کا گوشت کھانے سے نقرس پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو مرغی کی خاصیت کا علم نہیں ہے، حالانکہ مرغی کا گوشت کھانے سے انسان کی رنگت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ نیز مرغی کا گوشت کھانے سے دماغ اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ دراصل مرغی آسودہ حال افراد کی غذا ہے، بالخصوص جب اس کا گوشت انڈے دینے سے قبل کھایا جائے۔ مرغی کے انڈے گرم اور رطوبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ مرغی کا انڈا انتہائی سرد اور اس کی زردی گرم ہوتی ہے، لیکن قوت بہ کے لیے مفید ہے۔ اگر مرغی کا انڈا ہر روز کھایا جائے تو چہرے پر داغ پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیز انڈا دیر سے ہضم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے صرف زردی پر اکتفا کیا جائے۔ جان لو کہ انسان کے لیے سب سے بہترین انڈا مرغی اور تتر کا ہے، بشرطے کہ تازہ اور نیم برش ہو۔ سخت انڈا بخار کا باعث ہوتا ہے، پس اگر انڈا ہضم ہو جائے تو بہت زیادہ غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اگر انڈے کو سرکے کے ساتھ ملا کر کھایا جائے تو پیٹ کا درد ختم کرتا ہے۔ مرغی کا سادہ انڈا معدے اور مثانے کی گرمی اور خون کے سیلان کے لیے مفید ہے، آواز کو صاف کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مفید وہ انڈا ہے جسے 100 مرتبہ ابال کر نکالا جائے اور پھر کھایا جائے۔ تو یہ مرغی کو متعلق تحقیق بھی ہے۔ اگر مرغی کو 10 عدد پیاز ڈال کر پکایا جائے اور اس میں ایک مٹھی چھلے ہوئے تل بھی ڈال دیے جائیں، اس قدر پکایا جائے یہاں تک کہ پتیلی آواز دینے لگے، تو پھر اس کا گوشت کھایا جائے تو اس کا شوربہ نوش کر لیا جائے تو اس وقت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ مرغی کا گوشت کھانے سے بواسیر اور نقرس پیدا ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بے وقوف اور جاہل اتباع کا قول ہے۔ مرغی کے پیٹ میں ایک پتری ہوتی ہے، پس اگر اس پتری کو مرغی کے مرض میں مبتلا شخص کے بدن پر ملا جائے تو وہ پتری اس کے گلے میں پہنا دی جائے تو مرغی کے مرض میں مبتلا شخص شفا یاب ہوگا۔ اگر یہ پتری کسی تندرست آدمی کے گلے میں پہنائی جائے تو اس کی قوت اقبا میں زبردست اضافہ ہوگا اور نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ جو مرغی کے اندر جو پتری ہوتی ہے، اگر یہ پتری کسی بچے کے سر کے نیچے رکھ دی جائے تو سوتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی سیاہ مرغی کی بیٹ کسی دروازے پر مل دی جائے تو مکان والوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ بس اگر کوئی آدمی سیاہ مرغی کا پتا اپنے عضوی تناسب پر مل کر کسی عورت سے جمع کرے تو اس عورت کے علاوہ کسی اور مرد کو جمع کے لیے پسند نہیں کرے گی۔ یعنی سیاہ مرغی کا پتا، اگر سیاہ مرغی کا سر کسی نئے برتن میں رکھ کر کسی مرد کے پلنگ کے نیچے دفن کر دیا جائے تو اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہو تو وہ اپنی بیوی سے اس وقت صلح کر لے گا۔ پس اگر آدمی سیاہ مرغی کی چربی 4 درہم کے وزن اپنے پاس رکھ دے تو اس کی قوت باہ میں زبردست اضافہ ہوگا۔ سیاہ مرغی سیاہ بلی کی آنکھیں لے کر خشک کر لی جائیں، ان کو بطور سرما استعمال کیا جائے، وہ شخص بھی اس سرمے کو استعمال کرے گا اور روحانین کو بھی دیکھے گا، پس ان میں سے جو سوال پوچھے گا وہ اس کے متعلق جواب دے گے۔ مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ذلیل و خوار عورتوں سے دی جاتی ہے، اور مرغی کو کہ بچوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اولاد زنا سے دی جاتی ہے۔ بعض اوقات خواب میں مرغی کو دیکھنا کسی ایسی عورت کی طرف اشارہ ہے جو زیادہ اولاد دلوائے۔ بس اگر مریض خواب میں مرغی کو دیکھے تو اس کی تعبیر مریض کی صحت سے دی جائے گی، اور کبھی مصائب اور غم سے نجات کی علامت بھی ہوتی ہے۔ کبھی مرغی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر حسین و جمیل بیوقوف عورت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ مرغی کو ادھر ادھر بھگایا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر قیدیوں سے دی جائے گی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں مرغ کرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص فاسق اور فاجر ہے۔ مرغ کے پر کو خواب میں دیکھنا مال کی علامت ہے۔ مرغی کے انڈوں کو خواب میں دیکھنا عورت کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہ بید مکنون میں عورتوں کو انڈوں سے تشبیہ دی گئی۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کچا انڈا کھا رہا ہے تو یہ حرام مال کی طرف اشارہ ہے۔ اگر حاملہ عورت نے خواب میں دیکھا کہ اسے صاف کیا ہوا انڈا دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر ہوگی اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ انڈا چھیل کر سفیدی کھا رہا ہے تو زردی کو پھینک رہا ہے تو اس کی کفن چور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ امام ابن سیرین سے مروی ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انڈا چھیل کر اس کی سفیدی کھا رہا ہوں اور زردی پھینک رہا ہوں۔ امام ابن سیرین نے فرمایا یہ آدمی اہل قبور کے کفن چراتا ہے۔ بس آپ سے کہا کہ آپ نے تعبیر کیسے اخذ کر لی؟ آپ نے فرمایا انڈا قبر ہے اور اس کی زردی جسم ہے اور اس کی سفیدی کفن پر دلالت کرتی ہے، پس یہ شخص مردہ کو پھینک دیتا ہے اور اس کے کفن کی قیمت کھاتا ہے۔
سفیدی سے مراد کفن ہے۔ یہ بھی حکایت بیان کی جاتی ہے، ایک عورت ابن سیرین کے پاس آئی، پس اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لکڑی کے نیچے انڈے رکھتی ہوں اور پھر ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ ابن سیرین نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے، اللہ سے ڈر، بس عورت یعنی فعل زنا میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ ابن سیرین کے ساتھی نے کہا محمد بن سیرین آپ اس عورت پر الزام لگا رہا ہے، آپ نے فرمایا اس کی آپ نے تعبیر کہاں سے اخذ کی؟ ابن سیرین نے فرمایا کہ تعبیر اللہ کے اس قول سے اخذ کی جس میں عورتوں کو بیض سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کأنہن خشب مسندہ، پس انڈوں سے مراد عورتیں، خشب سے لکڑی سے مراد مفسدین، اور بچوں سے مراد اولاد زنا۔ تو یہ مرغی سے متعلق ویڈیو تھی۔ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید جانوروں پرندوں سے متعلق ویڈیو سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ہمارا ایک دن آپ کی نئے نئے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تاکہ آپ اب اس سے استفادہ حاصل کریں، دیگر گروپس میں دیگر لوگوں کو بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔